الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، مہمانان خصوصی، دیگر علماء کرام، مشفق معلمین و معلمات، عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے آخرت کے مراحل۔ آخرت کے مراحل نہایت خوفناک اور رونگٹے کھڑا کر دینے والے ہیں۔ ایسے خوفناک مراحل میں کامیابی اسی کو نصیب ہوتی ہے جس نے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی ہوگی، اور احادیث میں بھی اس شخص کو چالاک قرار دیا گیا ہے جو دنیا میں آخرت کی تیاری کریں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے آخرت کے چند مراحل کو پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ عقیدہ آخرت۔ آخرت ان تمام امور کا نام ہے جو مرنے کے بعد انسان کو پیش آئیں گے۔ آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا کے بعد آنے والی زندگی ہے۔ آخرت پر ایمان ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور یوم آخرت اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ آخرت کے مراحل میں سے دوسرا مرحلہ موت۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت میں کسی کا اختلاف نہیں، جو بھی دنیا فانی میں آیا اسے لقمہ اجل بننا یقینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کی تلقین کی ہے، اور موت کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان گاہے بگاہے قبروں کی زیارت کرتا رہے، کیونکہ قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ موت کی سختی ناقابل برداشت ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت فرمایا تھا، یقیناً موت کی سختی تکلیف دہ ہے۔ آخرت کے مراحل میں سے تیسرا مرحلہ قبر یعنی عالم برزخ۔ قبر کا مطلب ہے کسی چیز کا چھپانا یا دفن کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ عزیز سامعین و سامعات، قبر مومن کے لیے سرسبز و شاداب باغ ہے جس میں چودھویں کے چاند کی طرح روشنی ہوتی ہے، اور مومن کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک مستقل دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس برے لوگوں کو قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے۔ آخرت کے مراحل میں سے چوتھا مرحلہ حساب و کتاب۔ حساب و کتاب سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی، اور ہر شخص کا حساب و کتاب خود اللہ تعالیٰ لے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب۔ اس دن اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، ایک کا جرم دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ اگر ان میں سے کوئی زمین پر سونا دے گویا فدیے میں ہی ہو تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ہمہ وقت حساب و کتاب کے لیے تیار رہیں، اور قیامت کے دن حساب و کتاب کی آسانی کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آخرت کے مراحل میں سے پانچواں مرحلہ نام اعمال میں ادائیگی۔ حساب و کتاب کے بعد لوگوں کو ان کا نام اعمال دیا جائے گا۔ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے لیے جنت کا پروانہ ہوگا، اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا آگ اس کا مقدر ہوگی، اور وہ اپنی بربادی کی ندا لگا رہا ہوگا۔ آخرت کے مراحل میں سے چھٹا مرحلہ جنت و جہنم میں داخلہ۔ لفظ جنت کے معنی باغ کے ہیں، اور یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کا لوگوں سے ادراک ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ
کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا، اور جس کو جنت مل جائے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ عزیز سامعین و سامعات، جہنم ایک ایسا مقام ہے جہاں لوگوں کو عذاب اور سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلیں تیار کی ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ ان تمام تر عذابوں سے دوچار ان لوگوں کو کیا جائے گا جنہوں نے دنیا میں خود کو کفر و شرک کی غلاظت سے نہ بچایا، منافقت کو اپنا شعار بنائے رکھا، اور رات و دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے رہے۔ اسی لیے ہمیشہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آخرت کے ان مراحل پر ایمان مومن کی پہچان ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک آخرت کے متعلق اللہ کی بتلائی ہوئی ہر خبر پر دل ایسا مطمئن ہو جائے کہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، تب تک ایمان بالآخرہ کا حصول ممکن نہیں، اور ایسا اعتقاد رکھنے والا ہی حقیقی مومن ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اخروی زندگی کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔